تو دعوت و تبلیغ جو ہے میرے بھائیوں، وہ تو زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے. ہاں، تو زندگی کی ذمہ داریاں کھالی پھرنے سے تو سمجھ میں آئے گی نہیں. وہ تو جاننے سے، ماننے سے، کرنے سے، سیکھنے سے سمجھ میں آئے گی. جی ہاں، کوئی بھی کام. آپ کھیتی میں جاؤ، چکر لگا کر آ جاؤ تو کیا کھیتی ہو جائے گی؟ کہ میں گیا تھا وہاں چکر لگا کیا گیا، نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا. بلکہ ہر کام کے طریقے دیے گئے ہیں. ہاں، اس سے وہ کام زندہ ہوتا ہے، اس کے نتائج آتے ہیں. یہ دعوت اور تبلیغ یہ زندگیوں کے ذمہ داریوں کے پہچاننے کا نام ہے. کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. ذمہ داری اس لیے پہچاننی ہے کہ اس کو ماننے کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کس میں گزری. ہاں، کیونکہ وہ امانت ہے. ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ امانت ہے. ہاں، جب تک اللہ چاہیں گے وہ اس کو رکھیں گے، پھر نہیں چاہیں گے تو لے لیں گے. وہ امانتیں ہیں، اور وہ امانتیں حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہیں. ہاں، جیسے حکومتوں کے آدمی ہوتے ہیں تو ان کو حکومتیں اچھے اچھے گھوڑے دیتی ہے. ہاں، اچھے اچھے گھوڑے نہیں ہوتے پولیسوں کے پاس تو شکار کرنے کے لیے کہ میں بیٹھ کے شکار کرو. کہ نا، سرکاری چیزیں سرکاری کام کے لیے. ہاں، قاعدہ ہے کہ جتنی سرکاری چیزیں ہیں وہ سرکاری کام کے لیے. مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سرکاری لوگ ہیں، ہماری سرکار بڑی ہے. ہماری سرکار بڑی. ہاں، وہ ہمارے پاس جتنی چیزیں سب سرکاری ہے. آنکھیں سرکاری ہے، کان سرکاری ہے، زبان سرکاری ہے، سب سرکاری ہے. ہاں، ہماری نہیں ہے. کیوں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یوں کہا کہ آنکھوں کی طاقت ہو، کانوں کی طاقت ہو اور دلوں کی طاقت ہو، ان تمام طاقتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کہاں خلش ہوئی، اس کا کیا ہوا. تو اس کا معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں سرکاری ہے. اپنے ہوتی تو کون پوچھتا. ہاں، تو اس لیے میرے دوستو یہ بات کہی جاتی ہے دعوت و تبلیغ میں کہ دعوت و تبلیغ یہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے. کہ دعوت میں پھر کر کے، تبلیغ میں پھر کر کے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے آدمی. ہاں، اس لیے بذات خود پھرنا مقصود نہیں ہے، زندگی کی ذمہ داریوں کو جاننا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلی ذمہ داری وہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنے کی ہے. ہمارا ایمان باپ دادوں والا ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اس میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، آپ پوچھیں گے کہ ایمان کی قوت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایمان کی قوت سے آدمی حرام سے بچے گا. ایمان میں قوت نہیں ہے تو حرام سے نہیں بچے گا، کیونکہ حرام زیادہ بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. حرام کیسا ہوتا ہے کہ رشوت میٹھی لگتی ہے، سود میٹھا لگتا ہے، ملاوٹ میٹھی لگتی ہے. ہاں، لیکن تبھی تو کرتے ہیں. میٹھے لگے تو کڑوی لگے کون کرے. ہاں، تو اس سے روکنے والی کون سی طاقت ہے کہ آدمی حرام سے بچے. ہاں، کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے کوئی، لیکن حرام سے بچے. کہ حرام سے بچانے والی کون سی طاقت ہے؟
کہ حرام سے بچانے والی طاقت مسلمان کے پاس اس کے ایمان کی طاقت ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے ایمان میں قوت آئی، یعنی خدا کا خوف پیدا ہوا۔ قوت کا مطلب یہ خدا کا خوف پیدا ہوا، اب وہ حرام سے بچے گا کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ حرام کی بڑی سزائیں ہیں، حرام کی بڑی سزا ہے اللہ کے یہاں۔ کہ حرام کیا ہے؟ کہ حرام اللہ کے بارڈر ہے، وہاں جانا منع ہے، بارڈر پر کوئی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اور چلا گیا تو کہ پکڑا جائے گا۔ ہاں، کہ بغیر پرمیشن کے کیسے آ گیا، بارڈر میں کیسے گھس گیا؟ ہاں، تو ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرائی جاتی ہے کہ وہ حرام سے بچے۔ جب تک مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت کے ذریعے سے طاقت نہیں پیدا ہوئی، حرام چیزیں حرام نہیں کی اللہ نے۔ ہاں، حرام اس وقت کی جب ان میں طاقت آئی، اب یہ بچیں گے، کیونکہ طاقت نہیں ہے ان کو، یہ حرام ہے تو طاقت تو ہے نہیں، تو حرام جاننے کے باوجود حرام کریں گے تو ڈبل گناہ ہوگا۔ اس لیے حرام اس وقت کیا جب حرام سے بچنے کی طاقت ہوئی۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوں گے یہاں، 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان، یہ کیسے؟ کہ جب تک حرام سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی حرام نہیں کیا۔ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے اور ان کے پیٹوں میں شراب ہوتی تھی، نشا کے ہلکے ہلکے اثرات بھی ہوتے تھے، تو یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ آیا کرو جب تمہارے اندر نشہ کی کیفیت ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مت پیو، یہ نہیں کہا، کیوں کہ ابھی ان میں حرام سے بچنے کی طاقت آئی نہیں ہے۔ یہ کہا کہ جب تمہارے اوپر غنود و نشہ کے اثرات ہو تو اس وقت نماز میں نہ ہو، کہ نماز میں گڑبڑ کرو گے۔ یہ مثال ہے کہ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو، یہ ضروری ہے کہ ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ جاننے حرام کو حرام جاننے سے طاقت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ وہ ایک اندر طاقت ہے جو پیدا ہوتی ہے کہ اب حرام سے بچیں گے، جیسے زہر سے بچتا ہے آدمی، ہاں، دھوپ سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے، ایسے۔ تو جب تک وہ چیز نہیں پیدا ہوئی حرام نہیں کیا، بلکہ لوگ پیتے بھی تھے، اثرات اور نماز میں بھی آتے تھے۔ ہاں، تو یہ کہا کہ ایسے وقت میں نہ آیا کرو جب تمہارے پر اثر ہو۔ تو ایک چیز ہے میرے دوستو کہ آدمی میں اپنے دین پر چلنے کے لیے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ حرام زیادہ ہے، حلال تھوڑا ہے، حرام آسان ہے، حلال مشکل ہے نہیں باتیں؟ جی ہاں، حکم یہ ہے کہ حلال کا استعمال کرو، حرام سے بچو۔ ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، وہ صاف ستھری ہے، کچھ چیزیں خبیث اور خراب ہے، وہ تمہارے اوپر ہم نے حرام کی ہے، خبائث، یہ کہا۔ تو ایمان میں قوت پیدا ہوگی تو حرام سے بچے گا۔ ہاں، مولانا اللہ صاحب اپنی دعوت کو کہتے تھے ہماری دعوت جو ہے وہ ایمان کی تحریک ہے، یعنی ایمان کو حرکت میں لانا ہے۔ جیسے بدن کا خون سست ہو گیا ہے، فالج جیسا اثر ہو گیا ہے، تو اس کے خون کا دوران کراتے، خون کا دورہ ہو جائے بدن میں، تو پھر بدن میں گرمی آئے گی اور بدن اپنی ضرورتیں پوری کرے گا۔
نہیں تو مشکل پڑے گی. ایسے ہی ایمان میں حرکت پیدا کرائے گی. ہاں کہ ایمان کی حرکت، کہ ایمان کی حرکت کے لیے دعوت کی محنت، کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے کے لیے حرکت کرو، دوسروں کو تیار کرو. اس محنت سے تمہارے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی.